بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بال اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے حسن کا ذریعہ پیدا فرمائے ہیں۔ اب یہ خوبصورت ہوں، ریشمی ہوں، گھنے ہوں، روشن ہوں، خشکی سے پاک ہوں، اس میں دو منہ نہ ہوں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مرض یا بیماری باقی نہ رہے، تو ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ اچھے بھی لگتے ہیں، اور ہر مرد عورت کا یہ خواب ہے کہ میں امراض سے پاک خوبصورت بالوں کا حامل یا کی حاملہ ہوں۔ یہ اہم چیز ہے، اس کی لوگوں میں اتنی ڈیمانڈ ہے اور اتنے زیادہ ہم سے واٹس ایپ پر اور کمنٹس میں سوالات کی بنیاد پر آج میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ویورز کی خدمت میں ایسا تحفہ پیش کروں کہ جس کے بعد کبھی بھی ان کے بالوں کے حوالے سے کسی قسم کی بیماری کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ اور یہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ جو لوگ سفید بال، گرے ہیئر کی بیماری مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کا بھی یہ بہترین حل ہے۔ اب جہاں پر ہم نے دیگر کیئر کرنی ہے، ہیئر کیئر کے جو بھی اسباب اختیار کرنے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم اس عمل کو بروئے کار لائیں، اس عمل کو اختیار کریں، اور صرف 21 دن منیمم اور میکسیمم 41 دن کرنے سے آپ کے بالوں کے حوالے سے چاہے سفید ہونے کی شکایت ہو، چاہے ٹوٹنے کی شکایت ہو، چاہے دو منہ ہونے کی شکایت ہو، چاہے خشکی کی شکایت ہو، چاہے روکھے پن کی شکایت ہو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہیئر کیئر کی دنیا کی جتنی پروڈکٹس ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس کلام اور اس صورت میں اللہ نے اپنی قدرت سے سمو دیے ہیں۔ اور یہ آج کا تجربہ نہیں ہے، یہ سال ہا سال اور صدیوں کا مجرب ہے اور مجھ تک اپنے مرشد کریم کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف اور عمل کے اشیاء کی طرف۔ زیتون کا تیل اتنا لے لیں کہ جو کم از کم 41 دن آپ کا ساتھ دے، ایک بڑی شیشی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل 30ویں سپارے کی سورت ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، پڑھ کے تیل پر دم کرنا ہے، تیل پر دم کر کے انگلیوں کے پوروں کی مدد سے جڑوں میں لگانا ہے، اور اس کو مسلسل 21 دن ورنہ 41 دن جاری رکھیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں حل ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بال گرتے ہیں تو وہ رک جائیں گے، بلکہ جو گنجا پن ہو گیا، اب گنجے پن کی وجہ سے شرمندگی، ندامت اور احساس کمتری کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی حل ہوگا۔ روزانہ پڑھنی ہے، روزانہ دم کرنی ہے۔ آپ خاتون ہیں، آپ پڑھتی ہیں اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، تو آپ پڑھتی رہیں۔ اگر آپ ناپاکی کے ایام میں داخل ہو گئیں تو اب آپ کا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس عمل کو آپ کو اکیلے جاری رکھنا ضروری نہیں، کوئی بھی آپ کو کر کے دیتا رہے کافی ہے۔ بس یقین ہونا، نیت ہونا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرنا شرط ہے۔ اس عمل کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی سب تدبیریں ہیں، رب ایک ہے، اس کے کرم اور امر سے فیصلہ ہونا ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف، جس کو ہم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ یہ پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے اس کلام کی اور اس صورت کے معجزات کو، قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔